Assalamu alaikum. Dear students and fellows, welcome to Skills Academy. اسکلز اکیڈمی 2009 سے آپ لوگوں کو زیور تعلیم سے روشناس کرانے، آگاہی دینے، اسکلز سکھانے، خفیہ صلاحیتوں کو سامنے لانے اور پرسنالٹی گرومنگ کے ساتھ جاب ٹیسٹ کی تیاری میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تمام محنت دنیا داری کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہماری زندگیوں میں دینی تعلیم کا شامل حال ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں اسکلز اکیڈمی کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس اور فیلوز کو قرآن پاک کی مختصر ترین تفسیر یعنی کم از کم قرآنی مضامین سے آگاہی ضرور سکھائی جائے۔ اس میں یقیناً نئی نسل میں مذہب سے قربت، قرآن سے لگاؤ اور زندگی میں برکت شامل ہونے کے ساتھ ہمارے معاملات میں بے سکونی کا عنصر بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ترجمہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں قرآن پاک کے پہلے پارے کے مضامین کے بارے میں۔ پہلے پارے کا تفسیری خلاصہ۔ پہلے پارے کے مضامین۔ سورۃ الفاتحہ یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی پہلی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی قرأت کو ہر نماز کی ہر رکعت میں واجب قرار دیا گیا۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے اور ایک حدیث قدسی میں اسے صلات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، یعنی جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب بندہ مالکی یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت و جلالت بیان کی، یا بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی عبادت صرف میری کی جائے گی اور ہر مشکل میں مدد کے طلبگار بندے کی مدد کی جائے گی۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک پڑھتا ہے تو چونکہ یہ کلمات دعائیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم پر قائم و دائم رہنے کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے یہ سوال کیا ہے وہ اسے عطا ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الدعاء، سورۃ المسئلہ، سورۃ الشفاء، سورۃ الکنز، سورۃ الواقعہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الرقیہ اور سورۃ الحمد کے ناموں سے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی عظمت کا بیان ہے۔ اس امر کا بیان ہے کہ عبادت کی حقدار صرف اسی کی ذات پاک ہے اور بالذات صرف اسی سے مدد طلب کی جائے۔ اس میں اللہ کی بارگاہ سے دعا و التجا کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کی دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر قرآن کی حقانیت کے دلائل پر کوئی ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس پر عیاں ہوگا کہ اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ کفار و مشرکین مکہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیات 22 اور 23 میں ایسے تمام معاندین اور منکرین کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے، تو تم سب مل کر اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، اور تاریخ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں کہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کیا گیا ہو۔ آیت نمبر 3 تا 5 میں مومنین کی صفات ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ،
انفاق فی سبیل اللہ، کتب الہیہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا کفر ظاہر و عیاں ہے اور وہ اپنی سرکشی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کا ہدایت پانا عملاً ناممکن ہے۔ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ان کے دل و دماغ قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں اور ان پر ابدی شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے۔ آیت نمبر 8 تا 20 میں منافقین کا ذکر ہے۔ یہ انسانیت کا وہ طبقہ ہے جن کے ظاہر و باطن میں تضاد ہے، دنیوی مفاد کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل ایمان سے خالی ہیں۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں توحید کی دعوت اور شرک سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی حیات دینے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے، اور آخر کار سب کو اسی کی عدالت میں جانا ہے۔ آیت نمبر 30 تا 39 میں ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اپنی فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ بنی آدم زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اور اے اللہ ہم ہمہ وقت تیری تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جن اسرار اور حکمتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور پھر نعمت علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر ثابت کیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس لعین کے سوا تمام ملائک نے حکم ربانی کی بلا چون و چرا تعمیل کی۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا۔ پھر آدم و حوا علیہ السلام کے جنت میں داخل کرنے اور وہاں ان کے لیے اللہ کی تمام نعمتوں سے استفادے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی کا ذکر ہے۔ اسی کے ساتھ ابلیس لعین کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو بہکانے اور جنت سے نکالے جانے کا ذکر ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات القاء کیے جانے، ان کلمات سے ان کی توبہ اور توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے، اور یہ کلمات توبہ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں مذکور ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، پس اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد متعدد آیات میں بنی اسرائیل اور ان کی طرح طرح کی عہد شکنیوں، ان پر مختلف انعامات اور ان کی سرکشی کے مختلف انداز بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی گئی اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، جو یہ ہیں: فرعون اور فرعونیوں کے تسلط اور نسل کشی سے نجات دلانا، ان کے لیے سمندر کو پاٹ کر وادی سینا میں پہنچانا، وادی سینا میں ان پر طویل عرصے تک بادلوں کا سایہ فگن ہونا، من و سلوہ کی صورت میں تیار خوراک خوان نعمت کا نازل کرنا، چٹان پر عصائے موسیٰ کی ضرب سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا جاری ہونا، گائے ذبح کر کے اس کے مقتول پر لمس یعنی ٹچ سے قاتل کا پتہ چلانا، ان کو اپنے عہد کے لوگوں پر فضیلت دینا، بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء کرام کی بعثت وغیرہ۔ پھر اس کے بعد ان کی سرکشی کا تفصیلی بیان ہوا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنا، ان کے علماء کے قول و فعل کا تضاد، دنیاوی مال کی لالچ میں بااثر لوگوں کے لیے احکام الہی میں رد و بدل کرنا یا احکام الہی کو جان بوجھ کر چھپانا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی میں بچھڑے کی پوجا کرنا، من و سلوہ کی گراں قدر اور تیار سماوی نعمت کو ٹھکرا کر گندم، سبزی، ککڑی، مسور کی دال اور پیاز یعنی زمینی پیداوار کی فرمائش کرنا، گویا اعلیٰ کو رد کر کے ادنیٰ کو طلب کرنا، انبیاء کو ناحق قتل کرنا، سبت یعنی ہفتہ کے دن کی حرمت کو پامال کرنا، گائے ذبح کرنے کے سیدھے سادے حکم کو ماننے کے بجائے اس کے بارے میں کئی سوالات اٹھانا،
کلام الہی میں لفظی و معنوی تحریف، رد و بدل کرنا، تورات و انجیل میں سیدنا محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کی گئی بشارتوں کو چھپانا، شوہر اور بیوی میں تفریق کے لیے جادو سیکھنا اور اس کا استعمال، اشارات و کنایات اور لفظی رد و بدل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت کرنا وغیرہ۔ چنانچہ آیت نمبر 104 میں واضح ارشاد ہوا کہ اے اہل ایمان، جب تمہیں نبی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ بیان کریے، راعینا یعنی ہماری رعایت کیجیے، نہ کہو، کیونکہ اسے یہود اور منافقین اہانت کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، لہٰذا یوں کہو کہ یا رسول اللہ ہم پر توجہ فرمائیے۔ اور اس سے بھی زیادہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہی نبی کی بات کو خوب توجہ سے سنو، یعنی مومنوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا کلمہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کو کوئی بد فطرت شخص اشارتاً، کنایتاً یا صراحتاً اہانت کے معنی میں استعمال کر سکتا ہو۔ پھر بتایا گیا کہ بچھڑے کی پرستش کے جرم کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ ان پر اندھیرا مسلط کر دیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کیا، ان کی صورتوں کو مسخ کر کے انہیں ذلیل و حقیر بندر کی شکل دے دی گئی اور پھر وہ موت سے ہمکنار ہوئے۔ بنی اسرائیل جبرائیل امین علیہ السلام سے اس لیے عداوت رکھتے تھے کہ ان کے ذریعے بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ جبریل و میکائیل اللہ تعالیٰ ہی کے احکام کو نازل کرتے ہیں، پس جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ بنی اسرائیل کی اس خوش فہمی کو بھی رد کیا گیا کہ وہ کسی استحقاق کے بغیر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور آخرت و جنت پر یہود و نصارہ کا اجارہ ہے۔ اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ جب تک تم یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کر لو وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 123 اور اس کے بعد کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منصب امامت پر فائز کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ذکر ہے اور اس امر کا بیان ہے کہ تعمیر بیت اللہ کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے ہمارے رب، یعنی اہل مکہ میں انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر یعنی نتیجہ ہوں۔ اس کے بعد صورت میں اولاد ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور اجمالی طور پر دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور یہ بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی و نصرانی نہیں تھے، بلکہ سب کے سب ایک ہی دین اسلام کے علمبردار اور داعی تھے۔ چنانچہ ان میں سے اگر کوئی تورات میں بیان کی گئی نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام کی علامات کو بیان کرتا تو یہود اس سے کہتے، کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتا دیتے ہو، یعنی وہ حق بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر عیاں کی ہیں؟ ان آیات میں یہ حقیقت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ وہ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس وہ آ گئے جن کو وہ پہچان چکے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا۔